الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طير ولا هام ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر اسلام کا دوسرا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر لوگوں کو اپنے عقیدے اور اپنے خیالات درست رکھنے کی تعلیم و ترغیب دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے آپ کی تشریف آوری کے بعد عرب کے سماج میں جس قسم کے خیالات، عقیدے اور توہمات پائے جاتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان عقیدوں اور ان توہمات کی اصلاح کے لیے یہ ارشادات امت کو عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشاد مبارکہ جس طرح اس دور کے لیے تھے وہ آج کے لیے بھی ہے، اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی ہے۔ اس زمانے میں جو تصورات، جو خیالات، جو بدعقیدگیاں، بدگمانیاں پائی جاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ان سب کو جمع فرما کر اس کی سختی سے تردید فرمائی، اور وہ مشہور حدیث وہی ہے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی، بدشگونی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسی طرح سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ اسلام کا دوسرا مہینہ سفر کا ہے، اس سفر کے مہینے سے متعلق زمانہ جاہلیت میں بہت سارے توہمات اور بہت ساری بدعقیدگی پائی جاتی تھی۔ وہ حضرات سفر کے مہینے سے متعلق کہتے تھے
سفر وہ سانپ ہے جو ہر انسان کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ بھوک کے وقت جو انسان کو ڈستا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہے، اور لوگ اس سانپ کو سفر کہتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سفر اس جانور کا نام ہے جو ہر انسان کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے اور اچھل کود اور اودھم مچاتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ جانور ہوتا ہے پھر وہ چیز دوسروں میں پھیلنی شروع ہوتی ہے۔ بعض حضرات کا سفر سے متعلق یہ خیال اور عقیدہ تھا سفر وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ کے نبی نے نبوت کی ذمہ داری ہاتھ میں آنے کے بعد لوگوں کے اور سماج اور معاشرے میں ان خیالات کو دیکھا تو آپ نے پوری سختی سے تردید فرمائی اور کہا کہ لوگوں، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جس قسم کے توہمات اس سفر کے مہینے سے متعلق لوگوں کے دل و دماغ میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سفر سانپ ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیٹ کا جانور ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس میں نحوستوں کا نزول ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ نہیں۔ لوگوں کے یہ سب کے سب خیالات اٹکل پچو ہیں، اور حقیقت سے ان خیالات کا دور دور تک کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ جس طرح سال کے اور مہینے ہیں، سفر بھی اسی طرح کا ایک اور مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سفر کے مہینے کے اندر بھی کسی قسم کی نحوست نہیں رکھی۔ سفر سے متعلق تو یہ خیالات زمانے جاہلیت کے لوگوں کے تھے، موجودہ دور کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی خیالات تقریباً انہی سے ملتے جلتے، انہی سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر اسی نحوست کا تصور کرتے ہوئے لوگ کسی خوشی کے کام کے اندر آگے نہیں بڑھتے اور خوشی کی تقاریبات منعقد نہیں کرتے، کوئی بھی اچھا اور بھلا کا کام اس مہینے کے اندر شروع نہیں کرتے۔ لوگوں سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں آپ شادیاں کیوں نہیں کرتے، اور اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کا آغاز اور اس کا افتتاح کیوں نہیں کرتے، اپنے گھروں کا آغاز اور اس کا افتتاح کیوں نہیں کرتے، لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کا معنی ہے صفت، یعنی جو آدمی سفر کے اندر کسی قسم کا اچھا کام کرتا ہے اس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس قسم کے کوئی کام انجام نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ اپنی شادی، بیاہ، دیگر جتنی تقاریب ہے ان تمام تر تقاریب کا آغاز کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے مسلمانوں میں یہ جو سوچ ہے یہ وہی جاہلیت والی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے جس طرح جاہلیت کی تمام بدعقیدگیوں کا خاتمہ فرمایا، نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد مبارک آج کے دور میں جو مسلمان موجود ہیں ان کا جو سفر سے متعلق خیال ہے، اللہ کے نبی کا وہ تعلیم اس کو بھی بالکل غلط قرار دیتی ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتی ہے آپ کی تعلیم کہ مسلمان اپنے عقیدے کو درست بنائیں۔ دوسری بات، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولا عدوہ،
لوگوں تجاوز کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا بعض بیماریوں سے متعلق کہ یہ بیماریاں حد سے متجاوز ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس دور کے حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا بھی خیال تھا، موجودہ دور کے حکیموں اور ڈاکٹروں کا بھی خیال ہے بعض بیماریوں سے متعلق، اور عام عوام الناس کا بھی خیال اور عقیدہ ہے وبائی بیماریوں سے متعلق کہ وبائی بیماریاں یہ پھیلتی ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس عقیدے اور خیال کی تردید فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، بیماری کا پھیلنا، ایک سے اس بیماری کا دوسرے میں منتقل ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہو کر، اس سے متاثر ہو کر، ابھی جو کووڈ کی بیماری گزری، اس کے اندر ہم لوگوں نے انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں کا صدور کیا، یہ اس خیال سے، اس تصور سے کہ اس کی بیماری، اس کے جراثیم ہمارے اندر منتقل ہوں گے، بالکل اس کے لیے کمرہ الگ، اس کا کھانا الگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ، اور کھانے کا وقت آتا ہے تو ایک لمبی سی لکڑی رکھی گئی، پلیٹ کو لکڑی کے ذریعے سے ٹھیلتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے مریض تک پہنچانا، اس کی بیماری کی دوائیں دور تک پہنچانا، تھوڑی سی دروازے کی ساندھ کھول کر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے قریب نہ جانا، اس کو غسل نہ دینا، اور حد درجہ قسم کی احتیاط برتنا۔ موجودہ دور کے جو جاہل ڈاکٹروں نے باتیں پھیلائی کہ یہ وبا پھیلنے والی ہے، ایک دوسرے کو لگنے والی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہم سے سرزد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی خیال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام خیالات کی سختی سے تردید فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، بیماری کا پھیلنا، بیماری کا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہونا، اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس وقت یا کسی اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کھجلی کی جو بیماری ہے کسی اونٹ میں یا تو یہ ہونٹ سے شروع ہوتی ہے یا دم سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ کھجلی والی بیماری ایک اونٹ کو لگتی ہے، اور پھر وہ اونٹ جس ریوڑ میں چل رہا ہوتا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، وہ بیماری دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام ریوڑ میں منتقل ہوتی ہے، اور تمام کا تمام ریوڑ اسی کھجلی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اس دیہاتی نے کہا۔ اس دیہاتی کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی اور بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی نہیں، لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے، میرا اپنا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک اونٹ کے اندر بیماری آتی ہے، وہ پھر بیماری پورے ریوڑ میں منتقل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، وہ پہلا اونٹ جس میں یہ بیماری آئی وہ کیسے بیمار ہوئی؟ تم لوگوں کا جو خیال ہے کہ پہلے اونٹ کے اندر بیماری آئی پھر وہ پورے ریوڑ میں پھیلی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا جو اونٹ بیمار ہوا اس میں جو کھجلی کی بیماری آئی وہ بیماری اس میں کہاں سے آئی؟ لا محالہ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اس پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا، اس پہلے اونٹ کے اندر وہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح پہلے اونٹ کے اندر بیماری اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے آئی، اسی طرح دوسرے اونٹ کے اندر یہ بیماری آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیمار اونٹ کے ساتھ دوسرا بیمار اونٹ کھڑا ہو، اس کے اثرات اور اس کے جراثیم منتقل ہونے کی وجہ سے بیماری آتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیماریاں جو بھی آتی ہیں، جس کسی کے پاس آتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اسی لیے ان تمام کے تمام امراض کے اندر ایک مومن و مسلمان کو احتیاط کی تو تعلیم ضرور دی جاتی ہے۔ اسلام کی روشنی میں احتیاط کرنا یہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی مرض کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار اللہ کرتے ہیں، اور بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے کسی کو نہ بیماری لگتی ہے نہ بیماری آتی ہے۔ اس بدعقیدگی کو، اس قسم کے خیالات کو ایک مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ذہن سے کھلج دے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ پر، ایک رسول پر یقین اور عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے منشے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے سے بیماری آتی ہے تو پھر ایک مومن کا یقین اور عقیدہ خدا سے ہٹ کر بیماری پر چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے یقین کے اندر، اس کے ایمان کے اندر بے انتہا کمزوری آتی ہے، اور پھر وہ کمزوری جب سرایت کرتی چلی جاتی ہے تو انسان کا پورا عقیدہ دھڑام سے ختم ہوتا ہے، پھر وہ ایمان کی سرحدوں سے نکل کر کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ایک اور جملہ ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اس جملے کو بہت غلط سمجھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، مجذوم سے ایسے بھاگو، مجذوم سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ چوراہے پر شیر کھڑا ہوا ہے تو جس طرح مسلمان اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جذامی آدمی سے اسی طرح بچو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، کہیں پر وبا پھوٹی ہوئی ہے، وبائی بیماری چل رہی ہے، تو نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں کہ جس علاقے کے اندر وبا نہیں ہے وہ لوگ اس علاقے میں نہ جائیں، اور وبا کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنی بستی چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا یہ جملہ جس میں آپ نے کہا کہ جذامی آدمی سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے ہیں، اللہ کے نبی نے کمزور مسلمانوں کے اعتقاد کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دی۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے میری امت کے اندر جس مومن کا ایمان و یقین کمزور ہے اس کا ایمان و یقین متاثر ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جذامی آدمی سے بچو، پرہیز کرو، اس لیے کہ اگر
کمزور ایمان و یقین والا کسی جزامی آدمی کے پاس بیٹھے گا، اس کے ساتھ کھائے گا، اور اگر کل کو اتفاق سے خدا کے حکم سے وہ بیماری اس کو آ گئی تو وہ کہے گا کہ اچھا میں اس جزامی کے ساتھ بیٹھا تھا، اس وجہ سے وہ بیماری میرے اندر آئی۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، میں اس کے ساتھ نہ اٹھتا تو وہ بیماری مجھ میں منتقل نہ ہوتی، تو پھر انسان کا یقین بگڑتا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان و یقین والوں کے ایمان و یقین کو بچانے کے لیے فرمایا، جزامیوں سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد جس میں آپ نے فرمایا کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑی ہو تو وہاں کا کوئی آدمی علاقہ چھوڑ کر صحیح اچھے علاقے میں نہ آئے، اور اچھے علاقے کا آدمی اس بیماری والے علاقے میں نہ جائے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ارشاد کمزور ایمان و یقین کے لوگوں کے ایمان و یقین کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اگر اچھے علاقے کا آدمی بیماری والے علاقے میں پہنچے گا اور وہاں جا کر وہ بھی بیماری سے متاثر ہوگا تو اس کے خیالات میں، اس کے یقین میں تبدیلی آئے گی۔ وہ سوچے گا کہ میں جب تک اپنے علاقے میں تھا بہت اچھا تھا، میں اب بیماری کے علاقے میں آیا تو سب کی وجہ سے میں بھی بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ اچھے ایمان، کمزور ایمان و یقین والے کا عقیدہ خراب ہو اور وہ ایمان کی سرحد سے نکلے، اس لیے فرمایا کہ اچھے لوگ بیماری کے علاقے میں نہ جائیں، اور جو لوگ بیماری کے علاقے میں رہتے ہیں ان سے کہا کہ وہاں سے نکل کر اچھے علاقے میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بیماری کے علاقے سے آدمی نکل کر اچھی آب و ہوا والے علاقے میں آئے گا تو پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آئے گا، اچھا ہوا کہ میں وہاں سے نکل گیا، اور اگر میں وہاں سے نہ نکلتا، جیسے اور لوگ مرے اور لوگ بیماریوں کی لپیٹ میں آئے، میں بھی آ جاتا، میں نے نکل کر بڑا اچھا کام کیا دانش مندانہ، وہ سوچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بیماری خدا کے حکم سے آتی ہے، اگر لگنی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ خدا نے اگر وہ بیماری تمہارے مقدر میں رکھی ہے تو تم وہاں رہو تب بھی تمہیں لگے گی، وہاں سے نکلو تب بھی لگے گی۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ بیماری نہیں رکھی، باہر کے علاقے میں بھی رہو، جہاں جیسے وہاں نہیں لگے گی، بیماری کے علاقے میں بھی رہو تب بھی انشاءاللہ تم محفوظ رہو گے، متاثر نہیں ہوگے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ ایک مومن و مسلمان کو اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے یقین کی بنیادوں کو صحیح بنانے کی اور اپنے یقین کو اللہ پر ہر حال میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک مومن اپنا یقین اور اپنا سب کچھ اللہ پر نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کے عقیدوں کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کی زندگی کے اندر درستگی پیدا نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مزید دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ لوگوں، نحوست کوئی نہیں ہوتی۔ پچھلے زمانے کے اندر لوگ مختلف چیزوں میں نحوستوں کا خیال کرتے تھے، جیسے یہ مہینہ منحوس، فلاں دن منحوس، فلاں جگہ منحوس، فلاں چیز منحوس۔ اس قسم کی نحوست کا خیال اور تصور اور عقیدہ لوگوں کی زندگیوں میں موجود تھا۔ کسی جگہ بیٹھنے سے، رہنے سے، کسی گھر میں لوگ بار بار متاثر ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی کیفیات ان پر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط جگہ ہے، یہ غلط جگہ ہے، یا مت جاؤ۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ خیالات کوئی حقیقت نہیں رکھتے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ اور اس کی تمام تر چیزیں اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے اپنے بنائے ہوئے زمانے میں
اپنے اوقات میں، اپنے مہینوں اور دنوں کے میں اور کسی اور چیز میں اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی۔ خاص طور پر عرب حضرات مختلف جانوروں کی کیفیتوں کو اور بالخصوص الو کے کہیں پر بیٹھنے کو بڑا منحوس خیال کرتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ الو جس گھر پر بیٹھتا ہے اس گھر میں موت ناشنے لگتی ہے، اس گھر کے لوگ تباہ و تاراج ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اس قسم کے عقیدے تھے الو سے متعلق، یہ نحوست کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہوتی ہے اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان مفصل کے اندر جو عقیدہ ایک مومن کو تعلیم دیا گیا وہ عقیدہ یہ تھا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، انسان کو جو اچھائی یا برائی پہنچتی ہے وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ہزاروں سال پہلے اس کی تقدیر لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دی ہے۔ انسان کتنے دن جیے گا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، زندگی میں اس کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوں گی، کتنی ناکامی سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا، کب کب اس کو مصیبت پیش آئے گی، کب کب اس کو خوشیاں لاحق ہوں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ان کی تقدیر لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دی ہے۔ اور انسان کو زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کی بنائی ہوئی تقدیر کی روشنی میں آتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی کی ہر برائی کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر راحت و خوشی کو اللہ کی جانب سے سمجھے، اس کو چیزوں پر، دنوں پر، مختلف اور پر نہ ڈالے اور اپنے یقین اور اپنے ایمان کو متاثر نہ کرے۔ اور اس حدیث میں چوتھی بڑی اہم بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق مزید تفصیل اگلے جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے اپنا ایمان اور اپنا یقین اور اپنا عقیدہ درست کرنے کی اور ہر چیز میں اللہ پر یقین کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور مشرکین کے عقیدوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہم تمام ایمان والوں کو توفیق عطا فرمائے۔